سورہ الانبیاء ہے، 21 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 10۔ اس میں کیا کہا گیا؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لقد کہا تم کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے والا خلق کیا ہے۔ تمہیں یہ صلاحیتیں کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں تاکہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرو۔ جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے تو تم کس نتیجے پر پہنچو گے؟ اس نتیجے پر جو طے شدہ ہے۔ تو کس نتیجے پر پہنچے گے؟ انزلنا الیکم، ذرا غور کرو، تحقیق کرو اور ہمیں جواب دو، کیا ہم نے تمہاری طرف کچھ اتارا تھا؟ کیا کوئی ایسی شے ہے جس کے بارے میں تم سب کے سب خود مانتے ہو کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے؟ چلو آگے اور واضح کر دیتے ہیں۔ کتاباً، ایک کتاب، کیا ایک کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں تم سب یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ رب کی اتاری ہوئی ہے؟ تو دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو قرآن کو، صرف و صرف قرآن کو بلا شک و شبہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تسلیم نہیں کرتا؟ باقی جو روایات جن کو یہ حدیث کہتے ہیں وہ کتابیں ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ خود کو مسلمان کہلوانے والے طرح طرح کے گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جو روایات کی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اتاری ہوئی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں ان میں سے بعض روایات ایسی ہیں جو رب کا کلام ہیں لیکن بعض رب کا کلام نہیں۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے جس پر خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا اتفاق ہو کہ یہ رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ لہٰذا ایک کتاب ایسی سامنے آ گئی نا جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ یہ قرآن۔ تو آگے دیکھیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، فیہ ذکرکم، تو وہ کتاب جس کے بارے میں تم سب کا یہ اتفاق ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ فیہ، اس میں ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ بہت دہلا دینے والی بات ہے۔ جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کے مخاطبین ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، اس قوم کو کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ جس کتاب کے بارے میں تم یہ کلیم کر رہے ہو، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر آئے کیا کہا جا رہا ہے؟ افلا تعقلون، کیا، فا پس، لا نہیں، تعقلون، تمہیں عقل آ رہی؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی اب جب ہم تمہیں دیکھیں، تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ صرف سنائی اور دکھائی دینے کی صلاحیت دی گئی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی گئی۔ نہ صرف سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت دی گئی بلکہ آج ہم تمہیں تمہاری ہی زبان میں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے جس کو تم قرآن کہتے ہو، جس کے بارے میں تمہارا اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ کس طرح تمہارا ذکر ہے یہ آج ہم تمہاری زبان میں کھول کھول کے بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یا تو آ کر بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سامنے آؤ، بتاؤ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو احمد اساج کھول کر واضح کر رہا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا تو یہ ثابت کرو۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو کیا آج تمہیں تمہاری ہی آواز میں، تمہاری ہی زبان میں یہ کھول کھول کر نہیں بتایا جا رہا کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے؟ لیکن تم کیا کہتے ہو؟
بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن میں خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا ذکر، دنیا میں جو لوگ آباد ہیں موجودہ لوگ، ان کا ذکر ہے۔ یہ بات کون آ کر کہتا ہے؟ یہ بات آ کر احمد عیسیٰ کہتا ہے۔ اب احمد عیسیٰ سے کاؤنٹر کویسچن ہونا چاہیے، آگے سے الٹا سوال کیا جانا چاہیے کہ اے احمد عیسیٰ، کہ دیکھ آج سے پہلے ہمیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ اس قرآن میں ہمارا ذکر ہے، یہ تو واحد ہے آج آ کر کہہ رہا ہے، تو چل تو اپنی بات کو سچا ثابت کر۔ وہ اس طرح ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو آج پہلی بار تو آگے بتا رہا ہے، تو اس قرآن کے بارے میں آج سے پہلے، تیرے آنے سے پہلے جو عقائد و نظریات ہمارے پائے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس قرآن میں وہ دکھا۔ اگر اس قرآن میں ہمارا ذکر ہے تو ہمیں دکھا کہ تیرے آنے سے پہلے ہم اس قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اس قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے خود کو مسلمان کہلوانے والے اس قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، ان کا عقیدہ و نظریہ کیا تھا، یہ کیا کہہ رہے تھے۔ لہذا غور کیجئے گا، قرآن کھولیں، جتنے بھی تراجم ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ جس قرآن میں نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، قوم ہود کا ذکر ہے، صالح کا ذکر ہے، قوم صالح کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، قوم ابراہیم کا ذکر ہے، لوط کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ یعنی احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے خود کو مسلمان کہلوانے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں ان کا ذکر ہے جو اس قرآن کے آنے سے پہلے گزر چکے ہوئے ہیں، ان رسولوں اور ان اقوام کا، ان امتوں کا ذکر ہے جو رسول، جو اقوام، جو امتیں اس قرآن کے اتارے جانے سے پہلے گزر چکی ہوئی ہیں۔ اس کو عربوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربوں کی زبان میں کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن میں وہ جو اس قرآن کے آنے سے پہلے گزر چکے ان کی لائنیں ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بارے میں نہیں لکھا ہوا، یہ کہا جاتا رہا۔ تو ذرا غور کرو، احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے اس قرآن کے بارے میں تمام کے تمام فرقوں، گروہوں کا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں تھا کہ اس قرآن میں جن رسولوں کا ذکر ہے انہی کا ذکر ہے جن کے نام ملتے ہیں، اور جن قوموں کے نام ملتے ہیں ان قوموں کا ذکر ہے۔ یعنی کیا تم لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس قرآن میں نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے، ہود اور قوم ہود کا ذکر ہے، صالح اور قوم صالح کا ذکر ہے، شعیب اور قوم شعیب کا ذکر ہے، ابراہیم اور قوم ابراہیم کا ذکر ہے، لوط اور قوم لوط کا ذکر ہے، موسیٰ، بنی اسرائیل اور آل فرعون کا ذکر ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے؟ کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے؟ تو یہ سب کے سب کون ہے؟ کیا یہ سب کے سب اس قرآن کے اتارے جانے کے بعد آئے یا قرآن کے اتارے جانے کے پہلے؟ جب یہ قرآن کے اتارے جانے سے پہلے ہیں تو یہ کیا بن گئے؟ مخصوص پہلے والے۔ پہلے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے رسول ہیں، بہت ساری قومیں ہوئی، لیکن ان بہت سارے رسولوں اور بہت ساری قوموں میں سے، بہت ساری امتوں میں سے چند قوموں، چند رسولوں، چند امتوں کا ذکر کرنا تو کیا ہے؟ یہ مخصوص پہلے والے، سب کے سب نہیں، مخصوص پہلے والے، چنیدہ مخصوص پہلے والے، یعنی الاولین، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس قرآن میں، تو اس کو کیا کہا جائے گا عربوں کی زبان میں؟ اساطیر الاولین۔ یعنی تم لوگ آج تک احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے تک کیا کہتے رہے کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ اساطیر الاولین ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے آئے؟ تمہارا یہ عقائد و نظریات ہیں یا نہیں؟ تو اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ اس قرآن میں یہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ تم نے کہا کہ اے احمد عیسیٰ، تو نے آ کر کہا وہ تو ایسی شخصیت ہے جس نے آ کر کہا اس قرآن میں جی ان کا نہیں، تمہارا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے، موجودہ لوگوں کا ذکر ہے۔ تو پھر اگر ہمارا ذکر ہے تو ہمیں دکھا کس صورت میں ہمارا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ بتا
کہ اس قرآن میں ہمارا ذکر ہے، یہ تو وہ تو ہے جس نے اگر بتایا، تو اس تیرے آنے سے پہلے اس قرآن کے بارے میں جو ہم کہہ رہے تھے، جو ہمارے اکادمیات تھے، جو ہم اس کے بارے میں کہتے تھے، وہ ہمیں اس قرآن سے دکھا، اگر ہمارا ذکر تو وہ ہونا چاہیے۔ تو اب ایسا کرو، کھولو اس قرآن کو ذرا دیکھو، میں آسان کر دیتا ہوں، الفاظ سرچ کرو، اساطیر الاولین سرچ کرو۔ جب تم اساطیر الاولین سرچ کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں آیات ملیں گی، وہ آیات ملیں گی جن میں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہی سب ملے گا، تمہارا کردار، ٹھیک ہے نا؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے آئینہ ہے، جب اس قرآن کو اپنے سامنے رکھو گے تو بالکل ایسے ہی تمہاری ریفلیکشن ہوگی جیسے آئینے کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے ہو تو اپنا آپ دیکھتے ہو۔ یہ قرآن آئینہ ہے، یہ قرآن تمہارا آئینہ ہے، یہ قرآن تمہیں تمہارا اپنا آپ دکھاتا ہے، تمہارا اصل چہرہ دکھاتا ہے، تمہارا اپنا اصل کردار سب کا سب دکھاتا ہے۔ جب تم قرآن کو سامنے رکھو گے تو تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ جیسے شیشے کے سامنے تم کھڑے ہوتے ہو تو شیشہ کیا دکھاتا ہے؟ تمہارا اپنا آپ دکھاتا ہے، اور جو آس پاس جو انوائرمنٹ ساری وہی دکھاتا ہے جو شیشے کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جب تم قرآن کو سامنے رکھو گے تمہیں کیا نظر آئے گا؟ جس وقت میں تم موجود ہو وہ وقت نظر آئے گا، اس وقت میں کون کون اور موجود ہیں وہ نظر آئیں گے، اور ان میں سب سے نمایاں تمہارا اپنا آپ نظر آئے گا۔ غور کرو ذرا، ہم تمہارے سامنے آیات رکھتے ہیں اور اس کے لیے سرچ کر لو لفظ اساطیر الاولین۔ سورہ الانفال ہے، 8 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 31۔ اس میں کیا کہا گیا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا، اور تب کب؟ جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ، آج سے 14 صدیہ قبل کہا گیا کہ وہ آگے چل کے فیوچر میں، مستقبل میں، جب اس وقت کے لوگوں پر، قرآن کے دعوے داروں پر کیا کیا گیا؟ آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت کی گئی، کھول کھول کر واضح کی گئی، آیات کو بیان کیا گیا، تو آگے سے کیا جواب دینا؟ قالو، آگے سے جواب دینا قد، کیا طے شدہ ہے؟ یہ جو تو بتا رہا ہے یہ حق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر یہ حق ہوتا، یہ طے شدہ ہوتا جو آج ہم تجھ سے سن رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہماری تراجم میں، ہماری تفاسیر میں کیا ملتا ہے؟ تو حق پر نہیں ہے، تو گمراہ ہے۔ یعنی آج سے 14 صدیہ قبل بتایا گیا کہ مستقبل میں آگے جا کے جب ہماری آیات کو بیان کرنے کا وقت آئے گا تو ہم اپنے رسول کو بھیجیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، مسیح کو۔ جب وہ مسیح آئے گا، رسول آئے گا، تو وہ آ کر ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرے، ہماری آیات کی تلاوت کرے گا، تو یہ آگے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، تو کذاب ہے۔ یہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا جو تو بتا رہا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارے تراجم و تفاسیر ہیں، وہ حق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہے یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اساطیر الاولین، الا اساطیر الاولین، سوائے جو الاولین ہیں ان کی لائنوں کے اس قرآن میں اور کچھ نہیں ہے، ہمارا ذکر نہیں ہے۔ اس قرآن میں وہ جو گزر چکے ہیں ان کی لائنیں ہیں۔ چلو مزید آگے بڑھو، سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورت، آیت کا نمبر 24۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہا اور اذا، تب کب؟ جب قیلا، بتایا گیا، لہم، ان کو، کن کو؟ اس وقت کے لوگوں کو، جس وقت کے لوگوں کو بتایا گیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ تمہارا ذکر ہے، اس وقت ماذا، کیا تھا؟ انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا تھا؟ جب بتایا گیا تو کب بتایا گیا؟ قالو، جب لوگ کہہ رہے ہیں، کہہ کر خود کو قرآن کے دعوے دار، خود کو مسلمان کرانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اساطیر الاولین، اساطیر الاولین،
یعنی جب خود کو مسلمان کہلوانے والے، قرآن کے دعوے دار، امت محمد کے دعوے دار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں وہ جو گزر چکے ان کی لائنیں ہیں، نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، قوم ہود کا ذکر ہے، صالح کا ذکر ہے، قوم صالح کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، قوم ابراہیم کا ذکر ہے، لوط کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں ان کا ذکر ہے، تو اس وقت ان کو بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ کہ کیا تھا جو تمہارے رب نے اتارا تھا، کیا تھا؟ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ کیسے وہ بات کی بات ہے، آگے چل کے بتاتے ہیں۔ پھر اس طرح آگے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ المومنون ہے، 23 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 83 ہے، 83۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا وعدہ ہے۔ کیا ہمارا وعدہ؟ کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہی ہے جو رب نے طے کی ہے، جو قدر میں کیا ہے۔ کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اس قرآن میں اساطیر الاولین ہے۔ وآباؤنا، جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کے ترجمے اٹھا لو، تفاسیر اٹھا لو، انہوں نے یہی تو لکھا ہے سب۔ یہ تو آ جا کے نئی بات کر رہے ہے؟ کیا تو اکیلا سچا؟ وہ سارے کے سارے غلط، سارے کے سارے جھوٹے؟ کیا کسی کو دین کی سمجھ نہیں آئی؟ کسی کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی؟ آج تجھے اکیلے کو قرآن کی سمجھ آ گئی؟ لہذا نہیں، حق وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا، تیرے آنے سے پہلے بتایا جاتا رہا۔ کیا؟ ان ہاذا الا اساطیر الاولین، وہ نہیں ہے یہ جو قرآن ہے، نہیں اگر ہے تو کیا اساطیر الاولین؟ اس قرآن میں کیا ہے؟ وہ جو گزر چکے ان کی لائنیں ہیں، ہمارا ذکر تھوڑی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ایک نہیں، دو نہیں، اور بھی آیات ہیں، آپ خود تلاش کریں، آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ تو اب مجھے یہاں تک یہ بتائیں کہ قرآن آپ کو آئینہ نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ آج وحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر بتایا کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ تمہارا ذکر ہے۔